السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، اگر آج سے دنیا میں کوئی بھی انسان کبھی نہ مرتا تو کیا ہوتا؟ کیا آج بھی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہوتے؟ کیا زمین پر انسان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی کہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ بچتی؟ کیا ہسپتال ہمیشہ مریضوں سے بھرے رہتے مگر کوئی کبھی دنیا سے نہ جاتا؟ کیا بوڑھے لوگ ہمیشہ بوڑھے ہی رہتے یا ہر انسان ہمیشہ جوان رہتا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر موت نہ ہوتی تو کیا جنت اور جہنم کا فیصلہ کب ہوتا؟ یہ صرف ایک دلچسپ سوال ہے، بلکہ ایسا سوال ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کوئی فلمی کہانی یا اپنی سوچ بیان نہیں کریں گے، ہم صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اگر دنیا میں موت نہ ہوتی تو دنیا کیسی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ سورۃ الملک۔ اس آیت سے ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جیسے زندگی اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمت ہے، ویسے ہی موت بھی اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر موت ہی نہ ہوتی تو کیا امتحان کبھی ختم ہوتا؟ کیا انسان ہمیشہ اسی دنیا میں رہتا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نظام ہوتا؟ ان سوالوں کا جواب آپ کو حیران بھی کرے گا اور اللہ کی حکمت پر ایمان بھی مزید مضبوط کرے گا۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت پیدا ہی کیوں کی، اور اگر موت نہ ہوتی تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا؟ اب سوال یہ ہے، اگر دنیا میں موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ قرآن مجید بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر کوئی بھی کبھی نہ مرتا تو کیا انسان ہمیشہ اسی دنیا میں رہتا؟ قرآن ہمیں ایسی کوئی بات نہیں بتاتا، بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا، موت، قیامت، حساب، جنت اور جہنم کا ایک مکمل نظام بنایا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر موت نہ ہو تو پھر قیامت سے پہلے انسان اس دنیا سے کیسے نکلے اور اپنے اعمال کا حساب کب دے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا مکمل اور یقینی جواب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، موت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں بلکہ ایک مرحلہ ہے جس کے بعد انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کی نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کی تعلیم دیتے ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے
اور ہر روز کوئی نہ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ اگر کوئی پیدا ہوتا رہے اور کبھی نہ مرے تو اس دنیا کا نظام کیسا ہوتا؟ قرآن مجید اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا، اسی لیے ہم بھی اس بارے میں کوئی قطعی دعویٰ نہیں کرتے۔ البتہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل، رحمت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حکمت ہے جسے انسان پوری طرح شاید کبھی نہ سمجھ سکے۔ آپ ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی تو کیا آپ آج کی طرح ہی زندگی گزاریں گے؟ شاید بہت سے لوگ نیک اعمال کو ٹالتے رہیں، شاید بہت سے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے رہیں، اور شاید بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی محدود ہے۔ ہر دن، ہر گھنٹہ اور ہر لمحہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کے قریب لے جا رہا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں موت سے مایوس ہونے کی نہیں بلکہ اس کی تیاری کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کی بار بار تلقین فرمائی۔ دوستو، ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر موت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو بے مقصد نہیں بنایا، وہ اس کے ذریعے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ دنیا صرف چند دنوں کی مہلت ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر دن کو آخرت کی تیاری میں گزاریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے، موت کی تیاری کرنے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی حقائق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔